گزشتہ ہفتہ جو کچھ یاد کرا تھا یاد ہے؟ نہیں ہے تو بولنے میں کیا ہو رہا؟ زبان اللہ تعالیٰ کائی کے واسطے دیا ہے؟ چغلی کرنے کے واسطے؟ ارے زبان چغلی کرنے کے واسطے دیا ہے؟ گالیاں دینے کے لیے؟ ماں بہن کرنے کے لیے؟ ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے دیا ہے زبان؟ بات کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے زبان دیا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اور کھانے کے لیے کھانے کے لیے بوٹیاں چھوڑنے کے لیے، چکن دبانے کے لیے، لیگ پیسا مارنے کے لیے، اور دہی بڑے گپ گپ کھانے کے لیے، حلیم چٹ چٹ مارنے کے لیے، تاریخ کے واسطے دیا، آئس کریم پک پک لینے کے لیے، گپ چپ گپ گپ کھانے کے لیے۔ ارے وہ چیز کھانے پینے سب کچھ کے لیے ہے، اصل میں زبان کو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا جو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک چھڑک کا، ایک چھڑک کا زبان ہے نا، کتنا ہے؟ 1 کلو کا ہے تمہارا؟ اس کا 2 کلو کا ہے، کہتے 2 کلو کا ہے۔ ابھی ایک چھڑک کا ہے تو یہ بات ہے، 2 کلو کا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ زبان ہی نکال کر کے مارتے تھے۔ ابھی تو زبان سے بات کر رہے ہیں، اکی کی، اماں کی، تماں کی، ایسی ویسی تیسی جیسی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری اس کی، تیری اس کی، یہی کر دینا زبان سے۔ ہاں یہ ایک چھڑاک ہے، ایک چھڑاک کی یہ بات ہے، ایک چھڑاک زبان سے اتنا کر رہے، اگر 2 کلو دے دیتا اللہ تعالیٰ زبان نکال کر کے مارتے تھے، سمجھے؟ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، سمجھے؟ بہت بڑی نعمت ہے تو ایک چھڑاک کی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس زبان کی حفاظت کرے گا، اچھی بات زبان سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا، زبان سے تلاوت کرو گے اللہ نیکی دے گا، زبان سے کسی کو سلام کرو گے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا، زبان سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، اور زبان سے اچھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو اس کا اچھا بدلہ دیں گا۔ زبان سے ماں بہن کی کرو گے تو، زبان سے کسی کو گالی دو گے تو سزا ملتی کوٹتا اللہ تعالیٰ، ایک دیتا، یہاں پہ گپا گپ کھائے تھے نا، وہاں دیتا، ہنٹر دیتا، وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا؟ زبان میں کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ چمٹا لگا کے لٹکا دیتا، سمجھے؟ اگر غلط بات بولو گے زبان سے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ چمٹا لگا کر کے لٹکا دے گا اور نیچے سے دے گا پچھواڑ پہ، سمجھے؟ اس لیے زبان کی اچھی طریقے سے استعمال کرو، زبان سے کسی کو گالی مت دو، زبان سے کسی کی برائی مت بیان کرو، چغلیاں مت کرو۔ انہیں ایسی تھی، ایسی بول رہی تھی، کیا کیا کر رہی تھی کہ ایسی تھی کہ کیا ہے کہ کئی کو ایسا بولی کہ ارے انہوں تو میں اچھا سمجھ رہی تھی، اب تو انہیں ایسی ہو گئی۔ نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو بولتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ ہاں ابھی انہوں نے اس کی برائی بیان کرو ان کے پاس، ارے وہ بچہ ایسا تھا جی، یہ غلط ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بچہ اگر سامنے رہے تو السلام علیکم، کیسے بھائی؟ اچھے ہے نا؟ پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، سامنے اس کی کیا کرنا؟
ایسا نہیں کرنا. بہت مارتا کوٹتا فرشتے جا گپا گپ دیتے, باکسنگ لگاتے, فائٹاں مارتے فرشتے. ایسا ایک فائٹ مارتے نا, اڑ اڑ کے جا کے گرتے, روڈ میں جا کے گرتے. سمجھے؟ فرشتوں کے فائٹ کھائے کبھی نہیں کھائے. بہت بڑے بڑے ہوں گے وہ فرشتے, اور لمبے ترنگے ہوں گے. ایک فائٹ جو لگائیں گے نا تمام کو چورا بنا دے گا, چورا بنا دے گا, اچار بنا تمہارے رس نکال دے گا. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ رس نکال دے گا. اچار بناتا تمہارا اچار. یہ اچھے اعمال کرو, زبان کو اچھی جگہ استعمال کرو, زبان سے کسی کو گالی نہ دو. تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, ہے نا؟ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو زبان کو اچھی طریقے سے استعمال کرو گے, گالیاں دو گے نا, کسی کی پیٹ پیچھے برائی بیان کرو گے نا, نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دیا ہے, اس نعمت کی قدر کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زبان بات کرتے ہیں, زبان سے بات کرتے ہیں نا یہاں پہ, زبان ہلاتے, دانتوں میں جا کر کے لگتا تو آواز آتی. ارے جانوروں کو بات کرتے ہوئے دیکھے, گھوڑا کو بات کرتے ہوئے دیکھے, گدھا کو, کچھر کو, بلی کو, کتا کو بات کرتے ہوئے دیکھے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت صرف انسان کو دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دیا ہے, زبان سے ہم بات کرتے ہیں. ایک بچی بولی کہ طوطا بھی بات کرتے. طوطا کو جو رٹاؤ گے وہی بولیں گا, اس سے ہٹ کے نہیں بولیں گا. جو رٹاؤ گے وہی بولیں گا. انسان کو جو رٹاؤ گے وہ بھی بولیں گا, نہیں رٹاؤ گے تو بھی بولیں گا. سمجھے؟ یہ فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ بند کر دے گا, منہ میں لاک ڈال دے گا. الیوم نختم علی افواہہم. قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں, قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ زبان میں لاک ڈال دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہمارے ناک, آنکھ, کان, یہ سارے اعضاء بات کریں گے. سمجھے؟ آج ہمارا ہاتھ بات کر رہا نہیں کرتا نا, آنکھیں بات کرتی نہیں کرتی. آنکھوں سے پہلے اشارہ کر سکتے ہیں نا, آنکھ سے اشارہ کر سکتے ہیں کیا. لیکن قیامت کے دن یہ آنکھیں بات کریں گی, ہاتھ بات کریں گے. ہاتھ کہیں گے فلانا گناہ کی چیز کو میں نے چھوڑا تھا. پیر کہیں گے فلانا گناہ کی طرف میں چل کے گیا تھا. آنکھ کہیں گی فلانا گناہ کی چیز کو میں نے دیکھا تھا. دماغ کہے گا فلانا گناہ کی چیز کو میں نے سوچا تھا. زبان بات نہیں کریں گی وہاں پہ. زبان کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا, لاک ڈال دے گا نا. تو یہ زبان دنیا میں بات کرنے کے لیے ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ سارے اعضاء سے ہمارے بات کرائیں گا. تو اس زبان کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. زبان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. صبح سویرے امی اٹھاتے, اٹھو بیٹے ٹائم ہو گیا, ارے سکو جی, ہم نہیں رہ جاتا. رات کو بولتے, امی بولتے سو جاؤ بیٹے سو جاؤ. نہیں سوتی ہوں, ابھی تھوڑی دیر سے سوتی ہوں, ابھی موبائل دیکھ رہی ہوں نا. ٹی وی دیکھتے, ہاں ٹی وی دیکھو یا موبائل دیکھو, بات ایک ہی ہے نا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا. امی ابا کو جھڑکنا نہیں. امی ابا جو بات کہے اس بات کو سننا, اس پر عمل کرنا. یہ زبان سے بری بات نہیں نکالنا. یہ زبان تم کو اچھا بھی بنا سکتا ہے اور برا بھی بنا سکتا ہے. اچھی بات کرو گے لوگ تمہاری تعریف کریں گے, تم سے اچھی طریقے سے پیش آئیں گے, اور جب بری بات کرو گے پکڑ کے دھوئیں گے. سمجھے نا؟ اچھا دیکھو, ایک بات غور کرو, زبان غلط بات بول کر کے کیا ہو رہے تھے, اندر خاموش بیٹھ جاتی.
مار کس پر پڑتی ہے؟ ہمارے جسم پر پڑتا ہے. مار کس پر پڑتا ہے؟ ہمارے جسم پر. کوئی زبان کو نکال کے مارتا ہے کیا؟ زبان کو نکال کے مارا ہے کوئی آج تک؟ نہیں. غلطی کون کرا؟ ارے زبان نے غلطی کیا. کس نے غلطی کیا؟ زبان نے غلطی کیا. اور سامنے والا ہم کو مار رہا ہے، جو زبان کو نہیں مار رہا. ہمارے ہاتھ کو مار کے پھلا دیا، پیر کو مار کے پھلا دیا، آنکھ کو سجا دیا، ہاں، سر کو مارا، ہاتھ کو مارا، پورے بدن کو مارتا، آنکھوں کو مارتا، زبان کو نکال کے مارتا؟ نہیں مارتا. تو زبان کی چالاکی دیکھو. غلطی زبان کرا، اندر سمجھے نا؟ غلطی کر کے اندر چھپے بیٹھا ہوا ہے بدماش. مار کس کو پڑ رہی؟ ہمارے ہاتھوں کو، پیروں کو، سر کو، چہرے کو، اور نہ جانے کس کس کے جسم کے کون کون سے اعضاء کو مار پڑ رہی ہے نا. غلطی کون کرا؟ زبان نے غلطی کر کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے بدماش. اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا. اب مار کھا رہے پورا جسم. تو اس لیے صبح کے وقت جسم کا پورا حصہ، پورا ہمارا جو حصہ ہے، زبان سے ریکویسٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پورے ہمارے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتے ہیں. کیا؟ دیکھو بھائی، آج غلطی نہیں کرنا. تم غلطی کر کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہو، ہماری بینڈ بجا دیتے. کیا کرتے؟ بینڈ کس کی بجتی؟ بینڈ ہماری بجتی. تو ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ہے نا، یہ سب مل کر کے صبح کے وقت زبان سے کہتا ہے آج غلطی مت کرنا. نہیں تو ہماری بینڈ بج جاتی، ہماری بینڈ بج جائیں گے. آج غلطی مت کرنا. تو یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. صبح کے وقت سارے اعضاء ہمارے کیا کرتے؟ زبان سے التجا کرتے، تم غلطی مت کرو. تم غلطی کر کے چلے جاتے ہو اور بھگتنا ہم کو پڑتا ہے. اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنے زبان کی لحاظ کرنا. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرنا. یہ نعمت اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنت بھی دے گا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو بری طریقے سے استعمال کرا تو اس زبان کے بری استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں لے کر کے اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اور ایسا بجائے گا نا، ایسا بجائے گا کہ رو بھی نہیں سکتے. اتنا مارے گا اللہ تعالیٰ. یہاں بدماشی تو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہنٹر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا مارے گا، فٹ بال کی طرح اڑتے پھرو گے. سمجھے؟ فٹ بال کی طرح اڑتے پھرو گے. اڑنے کے بعد نیچے آؤ گے تو تمہارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سمجھے؟ پھر ان سارے ریزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد پھر اس میں روح ڈالے گا. پھر زندہ ہوگے. پھر اللہ کہو گے میرے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. دنیا میں تم نے معافی کے لیے جگہ دیا تھا، دنیا میں تم نے معافی نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے. یہاں گناہوں پر گناہ کرتے گئے. اب وہاں پہ معافی نہیں، وہاں پہ بدلہ ہے. انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا آخرت میں. اچھا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے جنت دے گا، بدلہ دے گا. برا کیا ہے، جہنم میں جاؤ، جا کر کے جلو، جا کر کے لاد بھوسا کھاؤ، مار پیٹ کھاؤ، اور وہاں پہ کھولتا ہوا پیپ کھاؤ. وہاں پہ جہنم میں سانپوں سے ڈسواؤ، بچھوؤں سے ڈسواؤ، اور مار کھا کھا کر کے اپنے اس کو سجاؤ، بدن کو سجاؤ. سمجھے؟ تو اپنے بدن کو سجانا ہے، جہنم جانا ہے. ارے بہت بری جگہ ہے رے بابا، بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اس جگہ جانے کے عمل مت کرنا، وہاں جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے، ہم کو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. کہاں جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنا پڑے گا،
कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान के मुताबिक चलना पड़ेगा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, तो आपके लिए अल्लाह ताला का बनाया हुआ जन्नत है। नहीं तो बहुत मार खाना पड़ेगा, बहुत पिटाई होगी। तो ज़ुबान को अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान में मिठास अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। बुरी बात हमारी ज़ुबान से ना निकले, बुरी बातों से जिसके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ हो, ऐसी बात हमारी ज़ुबान से ना निकलने पाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जाओ।